معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ یقیناً صحت جب انسان کی ہوتی ہے تو اس وقت انسان کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، نہ اپنے کھانے پینے کی، نہ اپنے سونے جاگنے کی، نہیں اس کے علاوہ بقیہ اپنی روٹین کی۔ وہ اپنی صحت کو سمجھتا ہے کہ میری صحت اسی طرح ٹھیک رہے گی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، چاہے میں اچھا کھاؤں، چاہے میں ہیلتھی کھاؤں یا ان ہیلتھی فوڈز میں استعمال کروں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے جہاں ہماری زندگی میں خوراک کا اثر رہتا ہے، وہیں پر موسم کے بھی اثرات ہمارے جسم پر وہ جو ہے اس کے بھی اثرات رونما ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسے ہی موسم سرما شروع ہوتا ہے، سردی کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم کہ اپنے معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بیمار بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں کھانسی، نزلہ، زکام، دمہ، سانس کے امراض، اور اس کی وجہ سے آئے دن ڈاکٹرز کے پاس بھی لائن لگی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ اب تو UK یورپ کے اندر باقاعدہ اس کی ویکسین بھی کروائی جاتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس سے کیسے بچا جائے، اس کا کیسے علاج، خاص طور پر سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ معصوم بچے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے بزرگ افراد اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری رات جو ہے ان کو کھانسی کی شکایت رہتی ہے، کھانستے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے بخار ہو جاتا ہے، ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے مزید بیماریاں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ ناظرین کرام، آج اس ٹاپک کا انتخاب اسی لیے کیا کہ میرے معاشرے کے UK اور یورپ میں رہنے والے، یہاں تو ویسے ہی سردی کا موسم رہتا ہے، موسم سرد رہتا ہے، لیکن جیسے ہی نومبر دسمبر آ جاتا ہے تو سردی کے اثرات جو ہے کچھ زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں پر بھی کب کبھی سردی کے اثرات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ حالانکہ کہا جاتا تھا پہلے زمانے میں کہ نوجوانوں کو سردی نہیں لگتی، نوجوان ہوں اور سردی لگے، یعنی کہ ماشاءاللہ ان کی صحت اتنی بہتر ہوتی ہے کہ ان کو سردی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا یہ ہرگز یہ معاملہ نہیں کہ ہمارے اکثر نوجوان جو ہے بڑے ٹارزن بنتے ہیں، اور سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی جیکٹ نہیں پہنتے، اپنے آپ کو اسمارٹ رکھنے کے لیے خاص طور پر جو جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو وہ اپنے مسلز کو، ظاہری بات ہے ان کا شوق یہی ہوتا ہے کہ بار بار شیشے کو دیکھنا اور اپنے مسلز کو ایسے ٹی شرٹ وغیرہ پہننا، اور اس کی پرواہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے بھی اعضاء اور جسم میں درد وغیرہ، اعصاب میں کھچاؤ وغیرہ وہ کثرت سے دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی جب ایک دفعہ لیٹ جاتے ہیں پھر ان سے بھی اٹھا نہیں جاتا۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ نزلہ، زکام اور دمے کا علاج۔ کہ ناظرین کرام، دمہ ایک ایسی بیماری ہے، خاص طور پر نزلہ ایک ایسی بیماری ہے، کھانسی ایک ایسی بیماری ہے، جو اس کے اندر مبتلا ہے وہ جانتا ہے کہ کس قدر مشقت، یعنی کہ اگر کسی کو کھانسی ہو، دمہ ہو، تو اس کی رات کی نیند ہی ختم ہو جاتی ہے، رات کو نیند ہی نہیں آتی، بلغم کی وجہ سے بار بار رات کو اٹھنا پڑتا ہے، بار بار کھانسنے یہاں تک کہ بسا اوقات کہ سانس بھی رکنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ذکر کروں گا کہ انشاءاللہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ ہم کون سی غذاؤں کا استعمال کریں جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم جو ہے ان خاص طور پر یہ جو بیماریاں ہیں اور موسم سرما کی، اس کے علاوہ بہت سے ایسے وائرس ہیں، بہت سی ایسے بیکٹیریاز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے وہ ہم پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے ناظرین کرام، ہم پر یہ بیماریاں حملہ آور کیوں ہوتی ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھیے جب ہمارے جسم میں قوت مدافعت یعنی بیکٹیریا سے لڑنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے تو پھر بیکٹیریا، وائرس ہم پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور فوراً ہی بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور UK یورپ میں رہنے والے سب سے پہلے جب وہ وائرس ان پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے چھینکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، سب سے پہلے گلے میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بخار ہوتا چلا جاتا ہے، اور بخار ہوتے ہوتے یہاں تک کہ بسا اوقات ٹائیفائڈ کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے، اور یہاں تک کہ بہت زیادہ فلو کی شکایت، نزلے کی شکایت بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کتب کے اندر، جب میں ایک حکمت کا کورس کر رہا تھا اس وقت میرے استاد حکیم نے یہ واقعہ سنایا تھا، تو آج بھی یہ واقعہ ذہن کے اندر ہے کہ بسا اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار یہ اور دمے کی بیماری ایک مختصر سی چھوٹی سی بیماری ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یاد رکھیے نزلے کی بیماری انتہائی خطرناک بیماری ہے جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔
ایک بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس وزیر کو وہ وزیر جو ہے کئی دن گزر چکے تھے، محل میں نہیں آیا۔ بادشاہ نے ایک دن اپنے دوسرے وزیروں سے پوچھا، میں ناظرین کرام پہلے یہ کچھ پکچرز ہیں، میں ان کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں، یہ ذرا دیکھیں ناظرین کرام۔ جب موسم سرد آتا ہے، سردی کا موسم آ جاتا ہے، تو جو انہیلر لیتے ہیں اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے، اور کمپنیوں کی بھی ماشاءاللہ خوب ٹھیک ٹھاک آمدن کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ سر میں ہمیشہ ہیڈک رہتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو بوریت محسوس کرتا ہے، ہر وقت کھانسی کی شکایت رہتی ہے، ہر وقت بلغم کی شکایت رہتی ہے، اور ہر وقت کھانسنا، اور ہر جگہ پر کھانسنا، یہاں تک کہ آفس میں اگر کام کرتے ہیں تو وہاں سب کے سامنے کھانسنا، اور یہ ایک عجیب سا اور بڑی عجیب سی فضا بن جاتی ہے۔ تو یہاں تک کہ ہم جس UK یورپ میں رہتے ہیں، یہاں نازک پن بھی بہت ہے۔ اب یہ اسی طریقے سے ہمارے جسم میں یا ہمارے جو پھیپھڑے ہیں، یہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، خاص طور پر جن کو کھانسی رہتی ہے، جن کو بلغم کی شکایت رہتی ہے، جن کو دمے کی شکایت رہتی ہے، اندر جو پھیپھڑے کی نالیاں ہیں یہ سکڑ جاتی ہیں، اور اس میں سکڑنے کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، اور بسا اوقات بلغم جو ہے، اور اس میں سوجن بھی بسا اوقات پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر ورم ہو جاتا ہے، اور یہ سانس جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس میں بار بار جو ہے وہ انہیلر، یعنی کہ خاص طور پر یہ جو انہیلر ہے یہ اس کو بار بار لینا پڑتا ہے، اور پھر سانس کو جو ہے اپنے کنٹینیو رکھنے کے لیے یہ ایک یعنی کہ ایک اپنا ایک وقتی طور پر ایک بڑا سہارا سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر UK یورپ کے اندر آپ دیکھیں کہ اس وقت کتنے لوگ ہیں جو دمے کے شکار ہیں۔ اور یہ دیکھیں ناظرین کرام، جب ظاہری بات ہے ڈاکٹر کے پاس بار بار جاتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کو سانس کی تکلیف ہے، آپ کے لنگس کے اندر انفیکشن تو نہیں ہے، وہ آپ کے پھیپھڑوں کو چیک کرتے ہیں، آپ کی سانس کو دیکھتے ہیں، بار بار چیک کرتے ہیں، اور اس سے یہاں تک کہ صرف اور صرف پھیپھڑے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ اسی طرح معدہ بھی متاثر ہوتا ہے زیادہ بلغمی مزاج والوں کا، اور اسی طریقے سے جگر بھی متاثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا نظام انہضام یعنی کہ کھانے پینے کا جو نظام ہے وہ بھی انتہائی متاثر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بھوک لگنا، جو لوگ استھما کے شکار ہوتے ہیں اور اسی طریقے سانس کے مرض کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی بھوک بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہمارے لنگز ہیں جو ہمارے خاص طور پر وہ لوگ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں ان کے یہ جو ہے لنگز، خاص طور پر پھیپھڑے جو ہیں یہ انتہائی خطرناک صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ نیچلے سائڈ سے جو ہے وہ اس کی نسیں جو ہے وہ یہاں تک کہ بلیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہاں تک کہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جب آپ کا ایمونیم سسٹم کمزور ہو جاتا ہے تو یہ بیکٹیریا آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، لیکن اگر آپ قوت مدافعت آپ کی مضبوط ہو تو یہ جو بیکٹیریا ہے ہمارے جسم میں، جو خاص طور پر جو وائرس پھیلا ہوتا ہے، یا مثال کے طور پر ایک شخص کو فلو ہے تو اس کے ساتھ دوسرا شخص اس کو فلو ہے، تو اگر قوت مدافعت آپ کی کمزور ہے تو پھر بیکٹیریا فوراً ہی آپ کو وہ اس کے اثر کو، دوسرے کے اثر کو قبول کر کے فوراً جو ہے آپ پر اس کا اثر ہو جاتا ہے اور آپ کو بھی فلو ہو جاتا ہے۔ اب یہ پورے باڈی جو ہے، جب ہمارا ایمونیم سسٹم کمزور ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، پوری باڈی ہماری متاثر ہوتی ہے، لیکن اگر ہمارا قوت مدافعت ہمارے جسم کے اندر بیکٹیریا سے لڑنے کی صلاحیت ہماری مضبوط ہوتی ہے تو پھر جتنے بیکٹیریاز بھی آ جائیں، جتنے وائرس بھی آ جائیں تو وہ جو ہے پھر اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جب ظاہری بات ہے نزلہ، زکام، کھانسی ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دماغ کا ہر وقت جو ہے سر کا چکرانا محسوس ہوتا ہے، دماغ جو ہے بس اوقات کام بھی نہیں کرتا، اور یہاں تک کہ ہر وقت سر میں ہیڈک وغیرہ رہتی ہے، اور یہ خاص طور پر سردی میں ماشاءاللہ ہم مزے لے کر برگر بھی کھاتے ہیں، پیزا بھی کھاتے ہیں اور تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، تو یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اب دیکھیں ناظرین کرام، جب آپ انشاءاللہ یہ چیزیں ان سے پرہیز کریں گے تو قوت مدافعت آپ کی مضبوط ہو جائے گی، پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کر بار بار یا آپ کو فون کال کر کے وہاں اپوائنٹمنٹس بک نہیں کرانی پڑے گی۔ اور اب یہ دیکھیں یہ ایک نیا ٹرینڈ چل چکا ہے اس وقت UK یورپ کے اندر، ماشاءاللہ ڈیزرٹس کے نام پر جو ہے لوگ سردی کے موسم میں بھی آئس کریم کھاتے ہیں، اور آئس کریم انتہائی جو ہے وہ ہمارے جسم کو، ہمارے نظام خاص طور پر تنفس کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے۔ اب اس موسم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے جسم کو ہیلتھی رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے۔ گھروں میں ماشاءاللہ یہاں ظاہری بات ہے
لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، مشینیں ایکسرسائز کرنے کے لیے گھروں میں مشینیں موجود ہیں تو ایکسرسائز کریں۔ اب ظاہری جب بات ہے، جب آپ خاص طور پر بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، بہت زیادہ کولیسٹرول والی چیزیں کھاتے ہیں، تو آپ کے دیکھیں سانس کی نالی بھی اور اس کے علاوہ کھانے کی نالیاں سب اس کے اندر یہ جو ہے جو آپ بٹر وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ اندر جا کر آپ کی جو ہے یہ سانس کی نالیوں میں، بقیہ نالیوں میں یہ اس طریقے سے چربی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ چربی جو ہے آہستہ آہستہ آپ کی جو لائن ہے، جو آپ کی نسیں ہوتی ہیں، اس کو جو ہے یہ بلاکیج کرنا شروع کر دیتی ہے، اور کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے جب موٹاپا بھی ہے اور کولیسٹرول بھی ہے، اور پھر اس طریقے سے پھر آپ ظاہری بات ہے پھر نظام تنفس جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اور بار بار دیکھیں پھر جب ظاہری بات ہے قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر آپ جو ہے خاص طور پر ہر وقت بخار کا رہنا، اور جو وائرس بھی چل رہا ہے وہ فوراً حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں یہ بات کا ذکر کر رہا تھا کہ پہلے زمانے کے اندر بھی ظاہری بات ہے یہ بیماریاں تھیں، لیکن ان بیماریوں کے ساتھ ساتھ ان کی غذا کا استعمال ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ بیماریاں ان کو ایسے نہیں ہوتی تھیں۔ اب یقین جانیے UK یورپ کے اندر دیکھیں کہ جتنا لوگوں کو فلو رہتا ہے، اور ہر وقت فلو رہتا ہے، ہر وقت جو ہے انہوں نے ٹیشو ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، کسی محفل میں کسی مجلس میں بار بار وہاں بیٹھ کر اپنی ناک کو صاف کرنا، یا بار بار جو ہے وہاں چھینکیں آنا، بار بار فلو کھانسی کا ہونا، تو وہ ایک معیوب ہو جاتا ہے، اور وہاں بیٹھنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب جو ہے اس سے دور ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار کدھر ہمیں بھی فلو نہ ہو جائے۔ حالانکہ یہ ایک چھو کی بیماری نہیں ہے، لیکن جب یہ وائرس چل رہا ہوتا ہے تو وائرس کی صورت میں پھر یہ ایک دوسرے کو متاثر بھی کر دیتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک گھر میں اگر ایک شخص کو فلو ہو جاتا ہے تو دوسرے کو بھی فلو ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ پورے گھر والوں کو آہستہ آہستہ فلو ہو جاتا ہے۔ لیکن بس اوقات دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو جن کا ایمونیم سسٹم اتنا مضبوط ہوتا ہے، ایمونیم سسٹم کے جس کی وجہ سے قوت مدافعت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، جس طرح کہا جاتا ہے ان کے بارے میں یار یہ لکڑ پتھر سب ہضم کر لیتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ان کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے۔ تو ایسی غذائیں موجود ہیں، اگر ہم ان کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آج میں وہ ذکر کروں گا، ایسی غذائیں موجود ہیں اگر اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ موسم سرما کے اندر آنے والی بیماریاں اور وائرس سے انشاءاللہ آپ خود بھی بچیں گے، آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، آپ خود بھی۔ ظاہری بات ہے گھر کی ملکہ جو ہے اگر بیوی یا ماں اگر بہن بیمار ہو جائے تو گھر کا سارا نظام جو ہے بڑا متاثر ہو جاتا ہے، بچے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ نزلہ کی بیماری آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت چھوٹی سی بیماری تصور کی جاتی ہے، حالانکہ نزلے کی بیماری کتنی بڑی بیماری ہے آپ کو اس واقعے سے اندازہ ہوگا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، وہ وزیر جو ہے کئی دنوں سے محل میں نظر نہیں آیا۔ بادشاہ نے بقیہ اپنے وزراء سے پوچھا یار وہ ہمارا فلاں وزیر اتنا دانشمند وہ آج کل محل میں نظر نہیں آ رہا۔ بادشاہ سلامت کو بتلایا گیا، بادشاہ سلامت وہ بیمار ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے پوچھا اچھا کب سے بیمار ہے، کیا ہے؟ تو بتلایا کہ وہ اتنے دنوں سے بیمار ہیں۔ تو دوسرے وزراء نے اس کو تک پیغام، بادشاہ نے سلامت نے یہ طے کیا کہ ہم نے کل اس کی عیادت کے لیے ہم جائیں گے، تو یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ تو دوسرے وزراء نے بادشاہ کو اپنے وزیر ساتھی کو بتلایا کہ بھئی بادشاہ سلامت تمہاری عیادت کے لیے تمہارے گھر میں آ رہے ہیں، تو وہ تمہاری عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ اب وزیر نے سوچا یار مجھے کیا بیماری ہے، مجھے ہے نزلہ زکام بخار۔ اب بادشاہ آئیں گے تو بادشاہ کہیں گے کہ بھئی یار یہ نزلہ زکام بخار یہ تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا، ایسی اس زمانے میں کوئی زخم تھا یا نہیں تھی، اس نے ہاتھ میں یا پٹی وغیرہ باندھ لی یا جو بھی ہے، ہمارے ہاں آج کل ناٹک کرنے والے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، بہانے بنانے والے، تو اس نے بھی اس طریقے سے پٹی وغیرہ باندھ لی یا زخم ہو گیا یا کچھ بھی ہے۔ تو بادشاہ سلامت جب اس کے پاس دوسرے دن آئے اس کی عیادت کے لیے تو بادشاہ نے پوچھا یار کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا بادشاہ سلامت بس یہ ہاتھ وغیرہ ٹوٹ گیا اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا یار یہ بھی کوئی بیماری ہے، یہ ہاتھ ٹوٹ گیا یہ تو 10-15 دن میں زیادہ مہینے کے اندر یہ ٹھیک ہو جائے گا، بیماری ہو تو نزلہ زکام جیسی بیماری ہو۔ اس نے سوچا کہ نزلہ زکام ایسی بیماری جس کو میں معیوب سمجھ رہا تھا، جس کو میں بہت چھوٹی سی بیماری سمجھ رہا تھا۔ تو بادشاہ سلامت نے جب یہ کہا نا نزلہ زکام، تو اس کا مطلب ہے کہ نزلہ اور زکام ایسی بیماری ہے اگر نزلہ کنٹینیوسلی آپ کا رہتا ہے، اگر یہ کنٹینیوسلی ہے تو آپ کی اگر بالوں پر گر جائے تو آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں عمر سے پہلے، اگر دانتوں پر گر جائے تو آپ کے دانت جو ہے وہ گر جاتے ہیں، اگر آپ کے دماغ پر گر جائے تو دماغ کو آپ کے اس کو مفلوج کر دیتے ہیں سسٹم کو،
اور یہاں تک کہ اگر یہ کچے نزلے کی صورت میں ہے، معدے کی طرف گر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کیرا، تو یہ آپ کے معدے کو متاثر کرتا ہے اور اسی طریقے سے آپ کے پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ نزلے کی بیماری کوئی معمولی بیماری نہیں ہے، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جن کو تھوڑا سا فلو رہتا ہے اور فوراً جو ہے گولی کی طرف بھاگتے ہیں، فوراً دوائی کی طرف بھاگتے ہیں، فوراً اینٹی بائیوٹک کی طرف بھاگتے ہیں، پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر موسمی نزلہ تمہیں ہو جائے تو اس کو کم سے کم بھی 3 دن تک اس کو جاری رہنے دو، کیونکہ فرمایا کہ نزلہ تمہارے دماغ کی صفائی ہے، اگر نزلہ رک گیا ہے اور باہر نہیں آ رہا تو یہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو فرمایا کہ کم سے کم بھی اسے 3 دن تک اچھی طریقے سے بہنے دو، اور خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا پہلے زمانے کے اندر جو لوگوں کو نزلہ وغیرہ ہوتا تھا تو وہ چھینک ایک دوائی ہوتی ہے ہمارے ہاں طب کے اندر، تو وہ دوائی جو ہے دھوپ کے اندر بیٹھتے تھے، اس کو سونگتے تھے اور دماغ کی اچھی طریقے سے دھوپ کے اندر بیٹھ کر خوب چھینکے بھی لیتے تھے اور اچھی طریقے سے دماغ کی صفائی کے لیے جو ہے وہ نزلے کو بہاتے بھی تھے کہ تاکہ اچھی طریقے سے جو ہے نزلہ جو ہے وہ بہہ جائے۔ لیکن ہمارے ہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک اردو کا بڑا مشہور مقولہ بھی ہے نا، ہم نزلہ جو ہے وہ گراتے ہیں دوسرے پر۔ کہتے ہیں نا، ایک اردو کا ایک مقولہ ہے کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار دوسرا بندہ وہ کہتا ہے کہ یار سارا نزلہ مجھ پر تو نہ گراؤ نا ابھی، یعنی کہ سارا غصہ مجھ پر تو نہیں اتارو۔ تو ہم نزلے کو اس طرح اتارتے ہیں، نزلہ اس طریقے سے اترتا نہیں ہے۔ نزلے کو اگر موسمی ہے تو اس کو کم سے کم بھی 3 دن تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نزلے کو 3 دن سے پہلے نہ روکو، یہ تمہارے دماغ کی صفائی ہے اور اس سے جو ہے دماغ کی صفائی ہوتی ہے۔ ذرا آپ اس کا نظام تنفس کو سوچیں نا، ذرا دیکھیں اس کے پورا بیک گراؤنڈ، تو اب میں اس کی تہہ میں جاؤں تو بہت آگے نکل جاؤں گا۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ جو نظام تنفس ہے یا بقیہ ہماری بیماریاں ہیں، یہ خاص طور پر چیسٹ متاثر ہونا، تو ایسی غذائیں موجود ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس سے محفوظ ہوں گے۔ اب آئیے ناظرین کرام علاج کی جانب چلتے ہیں، اور علاج اس کا کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ میں سب سے پہلے کچھ آپ کو پکچرز دکھاتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر میں آپ کو اس کے باقاعدہ علاج بتلاؤں گا کہ کون کون سی اشیاء ہیں جن کے استعمال سے آپ جو ہے انشاءاللہ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آپ جانتے ہیں سینیمن جسے دارچینی کہا جاتا ہے، اس کو بھی استعمال کرنا ہے، لیکن کس طریقے سے استعمال کرنا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسے پانی میں جوش دے کر اسے ابالا جائے، ایک طریقہ یہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو سینیمن جسے دارچینی کہتے ہیں، یہ دارچینی میں نے دونوں طریقے سے دکھا دی تاکہ آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے۔ شہد کا استعمال ہے اس موسم سرما کے اندر، شہد کا استعمال جو ہے یہ بھی انتہائی مفید ہے۔ اسی طریقے سے ادرک کا استعمال، یہ جنجر جسے کہا جاتا ہے، یہ انتہائی مفید ہے، انتہائی مفید ہے، خاص طور پر اس موسم کے اندر جب کہ آپ کو جسم میں بہت زیادہ آپ کی ظاہری بات ہے ٹھنڈک ہونے کی وجہ سے جو آپ کا ٹیمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو یہ اب اس کے اندر اس کا کعوہ بھی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کچھ چیزوں کا کعوہ ہے انشاءاللہ وہ میں آج آپ کو بتلاؤں گا کہ یہ اس قسم کا آپ کعوہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر لہسن کا استعمال اور شہد کا استعمال، یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ شہد جو ہے ہمارے قوت مدافعت کے لیے، اور اسی طریقے سے یہ کلونجی اور خاص طور پر یہ لہسن، یہ ہمارے قوت مدافعت کے لیے بڑی زبردست چیز ہے، بڑی زبردست چیز ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ادرک کا جوس ہے، ادرک کا جوس نکالنے کا یہ بھی ایک طریقہ میں نے بتلایا، اس کو کدوکش کر لیں اور اس طریقے سے اس کو یہ دیکھیں۔ اب یہ لہسن کا استعمال ہے، لہسن کا ایک یہ بھی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور اس طریقے سے شہد کے ساتھ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کعوے کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ میں آج انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ اسی طریقے سے یہ اینٹی بائیوٹک ہے جسے ہلدی کہا جاتا ہے، ٹرمرک پاؤڈر، یہ جو ہے یہ بھی بہت زبردست مفید ہے، اس کا بھی استعمال ہے، لیکن اس کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اور اسی طریقے سے یہ بادام ہے جسے آلمنڈ کہا جاتا ہے، یہ بھی زبردست چیز ہے، یہ ہمارے قوت مدافعت کو بڑی مضبوط کرتی ہے، خاص طور پر جن کو سانس کی تکلیف ہے ان کے لیے دن میں پیاز کا استعمال بہت مفید ہے، رات کو نہیں بلکہ دن میں پیاز کا استعمال جو ہے وہ بہت زبردست ہے، بہت مفید ہے۔ اور اسی طریقے سے جن کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے، رات بھر کھانستے رہتے ہیں، تو یہ جو جسے مصری کہا جاتا ہے، مصری، یہ بھی انتہائی مفید ہے ان کے لیے، اس کو چوسنے سے جو ہے آپ کا بلغم جو ہے وہ کٹتا ہے۔ اور یہ اخروٹ ہے، ایک طریقہ جو خاص طور پر یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ ایک کشتہ ہے جس کو میں نے ایک تجربہ کیا ہے اور الحمدللہ اس کا بڑا زبردست فائدہ ہوا ہے کہ اخروٹ کو رات کو گھیلا کر لیں، اس کے ساتھ جو ہے منقہ ہے، منقہ کو بھی رات کو گھیلا کر لیں، بادام کو بھی گھیلے کر لیں، اور یہ پھر میں اس کا پورا بتاؤں گا کہ آپ کو کس طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو اخروٹ جو ہے یہ بھی آپ کے امونیم سسٹم
کو بڑا مضبوط کرتا ہے۔ یہ منقع جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ہوتا ہے انگور، ایک ہوتا ہے منقع۔ منقع جو ہوتا ہے یہ ذرا بڑے دانے یہ جو ہے نا کشمش سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ سینیمن کا دودھ یعنی کہ سینیمن پاؤڈر کو ملا کر دودھ کے اندر استعمال کریں، اور یہ پورا ایک کشتہ تیار کیا جاتا ہے جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اسکرین پر، یعنی کہ اس کے اندر بادام بھی ہیں رات کو گھیلے کیے ہوئے، اور اخروٹ بھی ہیں، اور بقیہ چیزیں بھی ہیں۔ اب ناظرین کرام ہم نے جلدی سے علاج کی طرف جانا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ 1 منٹ کے بعد ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ علاج سماعت کر لیں جلدی سے کہ آپ نے خاص طور پر یہ نوٹ کر لیں، اگر یہ چیزیں آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ موسم سرما کے اندر آپ کو وائرس اور جو وائرس چل رہا ہے اور آپ کا امیون سسٹم کمزور ہے یا آپ بیمار ہیں آلریڈی، تو انشاءاللہ اس علاج بالغذا سے انشاءاللہ آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ نوٹ کر لیجئے، نمبر 1 آپ نے استعمال کرنا ہے یعنی کہ سب سے پہلے لے لیں ادرک کا جوس۔ ادرک کے جوس نکالنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتلایا تھا، بہت آسان ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ادرک کو کدوکش کر لیں اور اس کے بعد اس کو اسکیوز کریں، یعنی کہ اس کو دبائیں، اس سے آرام سے کسی چھاننی کے اوپر رکھ کر تو آرام سے اس کا جوس نکل جائے گا۔ ایک بڑا ٹکڑا ادرک کا لے لیں، اس کا جوس نکال لیں، اور اس کے بعد آپ لے لیں بادام کو پیس لیں۔ بادام جو ہے وہ تقریباً جو ہے آپ اپنے حساب سے کہ گھر کے کتنے افراد اس کو استعمال کریں گے تو کم سے کم بھی بادام لے لیں، 1 مٹھی بادام لے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے تیسری چیز یہ بادام کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ یعنی کہ لہسن جو ہے اس کو بھی پیس لیں، اور یہ 3 چیزیں جو ہے اس کو پیس کر آپ ایک نسخہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا، یعنی کہ آپ اس کے اندر شہد کو ملائیں گے، یعنی کہ ادرک لہسن اور یعنی کہ بادام، یہ 3 چیزیں جب اس کو پیس کر اب یہ جو آپ نے یعنی کہ ادرک کا جوس نکالا تھا اس کو آپ اس کے اندر ملا دیں، یعنی کہ بادام جو پیسے ہوئے ہیں اور ادرک کا جو جوس نکالا ہے اسے بھی ملا لیں، اور لہسن جو پیسا ہوا ہے اسے بھی ملا لیں۔ اس کے اندر اب آپ جب شہد ڈالیں گے تو یہ ایک معجون تیار ہو جائے گی۔ جب یہ معجون تیار ہو جائے گی تو یہ معجون جو ہے آپ رات کو سوتے وقت اسے استعمال کریں، رات کو سوتے وقت اسے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کر لیں اور اس کو کھا کر آپ سو جائیں، تو انشاءاللہ یہ ایک نسخہ یہ ہے۔ یہ جو معجون جو ہے یہ جو ہے آپ اس کو اس طریقے سے بنا کر، ایک یہ معجون ہے، ایک یہ جو ہے ایک کشتہ، یہ جو ایک معجون ہے۔ اب ایک کشتے کی طرف آتے ہیں۔ کشتہ کیا ہے؟ کشتے کے اندر آپ خاص طور پر اخروٹ کو رات کو گھیلا کر لیں، بادام رات کو گھیلا کر لیں، اس کے ساتھ انجیر کو گھیلا کر لیں، یعنی کہ یہ جی ماشاءاللہ 4 کالر بھی لائن پر ہیں اور انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے، لیکن جلدی سے یہ دوسرا کشتہ جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ یہ دوسرا کشتہ بھی ہے اور یہ نسخہ بھی ہے، بڑا خاص ہے، اور یہ خاص طور پر سردیوں کے موسم میں آپ کو بہت فائدہ، بہت طاقت پہنچائے گا، یہاں تک کہ دماغ کو بھی بڑا طاقت رکھے گا، اور یہاں تک کہ جو فلو کی وجہ سے دماغ میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ تو کیا کیا چیزیں ہیں؟ اخروٹ کو رات کو گھیلا کر لیں، بادام کو گھیلا کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ منقع یعنی کہ جسے کشمش، بڑی کشمش کہا جاتا ہے، اس سے بھی رات کو گھیلا کر لیں۔ صبح اٹھ کر اس کو جو ہے آپ پیس لیں، پیسنے کے بعد جو ہے اس کے اندر خاص طور پر آپ کلونجی کا تیل ڈال دیں، کلونجی کا ایک چمچہ جو ہے اس کے اندر وہ ڈال دیں، اور یہ آپ کا ایک کشتہ تیار ہو جائے گا۔ صبح سینیمن والا دودھ، یعنی کہ دودھ کے اندر جو ہے آپ دار چینی ڈال دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ½ ٹی اسپون سینیمن پاؤڈر اور ½ ٹی اسپون جو ہے اس کے اندر ہلدی ڈال دیں، اور یہ صبح جو ہے آپ کشتہ جو ہے صبح نہار منہ اسے استعمال کریں، انشاءاللہ سارا دن آپ ہیلتھی بھی رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کے صحت بھی اچھی رہے گی۔ تیسرا نسخہ نوٹ کریں، تیسرا نسخہ یہ ہے کہ صبح نہار منہ صرف اور صرف آپ صرف لہسن کا استعمال کریں، اور لہسن کو آپ جو ہے خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیے گا آرگینک لہسن لینا ہے آپ نے، یعنی کہ دیسی لہسن لینا ہے، اور دیسی لہسن جو ہے یہ بڑی اسٹور سے مل جاتا ہے، وہ آپ لہسن لے کر اس کو کدوکش کر لیں، اس کے اندر شہد ملا لیں، صبح نہار منہ استعمال کریں، انشاءاللہ قوت مدافعت اتنی مضبوط ہوگی کہ امیون سسٹم آپ کا اتنا مضبوط ہوگا کہ انشاءاللہ پھر آپ بڑی سے بڑی جو وائرس چل رہا ہے یہ وائرس آپ پر حملہ آور نہیں ہوگا، یہ یہاں تک کہ اگر آپ کے گھر میں ایک بندے کو فلو ہو چکا ہے تو دوسرے کو فلو نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی مزید نسخے ہیں، تو انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کی کالز ماشاءاللہ آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ماشاءاللہ کیونکہ یہ موسم چل رہا ہے اور اس کے اندر بیماریاں بھی چل رہی ہیں، تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں مزید نسخے بھی بتلاؤں گا اور مزید سوالات شامل کرتے ہیں، اور ان کے جوابات کی روشنی میں انشاءاللہ مزید بھی میں نسخوں کا ذکر کروں گا۔ لیکن ناظرین کرام یہ اتنا آسان علاج ہے، اتنا آسان کہ آپ کے گھر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔